بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا یہ خبر مقدم ہے، اور مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ یہ مبتدا مؤخر ہے۔ ایک بات اب ذرا معنی میں غور ہوگا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وَلِكُلٍّ ہر ایک کے لیے کیا ہم نے موالی وارث، مما اس مال سے، اس مال سے کہ چھوڑے الوالدان دو جننے والے اور قریبی رشتہ دار، والذین عقدت اور وہ لوگ کہ باندھا ہے تمہارا عہد و پیمان، جو اقرار باندھا ہے تمہاری قسموں کا، یعنی تم نے ان سے عہد کیا ہے، فآتوہم نصیبہم پس دو ان کو حصہ ان کا، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ پاک ہے اوپر ہر چیز کے گواہ، ہر چیز کے حاضر۔ اب ذرا دیکھو والذین وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جاہلیت میں، دور جاہلیت میں آدمی آپس میں بھائی چارہ قائم کرتے، اخوت قائم کرتے، ایک آدمی دوسرے کا دوست بنتا اور وہ کہتے کہ تیرا نفع نقصان میرا نفع نقصان ہے، میرا نفع نقصان تیرا نفع نقصان ہے۔ تو یہ ہمارے پنجاب میں بھی یہ رواج ہے، پگڑی تبدیل کرنا۔ ہمارے پنجابی کہتے ہیں بھئی فلانے پگاں بٹائیاں ہوئی ہیں، پگڑی تبدیل کرنا، یعنی ایک دوسرے کے نفع نقصان میں شریک ہونا۔ مثلا میری زید کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ میرا نقصان یا نفع زید کا ہے، زید کا نفع نقصان میرا نفع نقصان ہے، تو اس معاہدہ کی وجہ سے دو باتیں ہوتی، ایک تو ایک دوسرے کا تعاون کرتے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی مر جاتا تو دوسرا آدمی اس کے مال اور زمین کا وارث بھی بن جاتا، تو وارث وہ جو دوسرا دوست ہے اس کا وہ بن جاتا، تو یہ وہ دوستی قائم کرتے ہیں۔ تو ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات بھائی چارہ قائم کیا۔ مہاجرین چونکہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر ایک انصاری ان کو بھائی بنا دیا، اور ان کا نفع نقصان برابر، وہ اس کا بھائی یہ اس کا بھائی، تو اس بھائی چارے اور اس مواخات میں یہ ضابطہ بھی تھا کہ ایک دوسرے کا تعاون بھی کرنا ہے، اور اگر ان میں انصاری مر جاتا تو مہاجر اس کا وارث بنتا، مہاجر مر جاتا تو انصاری اس کا وارث بنتا۔ تو یہ احکام میراث سے پہلے یہ حکم موجود تھا، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس حکم کو اٹھا دیا اور فرمایا والذین، وہ لوگ جو عقدت ایمانکم، جو اقرار باندھا ہے تمہاری قسموں نے، یعنی ان کے ساتھ تمہارے معاہدے ہیں، تو دو ان کو نصیب ان کا، الرجال قوامون۔ اب اس پر دوسری بات ذرا سمجھیں، اس پر علماء کہتی ہیں کہ یہ جو ہے آتو نصیبہم، یہ حصہ منسوخ ہے، اور لکل جعلنا یہ حصہ ناسخ ہے۔
والے کلن جالنا یہ ایسا کیا ہے ناسخ، اور آتو نصیبہم یہ منسوخ ہے، اس پر بات ہوئی اور پھر یہ بات چل پڑی کہ آتو نصیبہم کا نزول پہلے ہے، بھلے کلن جعلنا موالیہ کا نزول بعد میں ہے، کیونکہ ناسخ بعد میں ہوتا ہے، منسوخ پہلے ہوتا ہے۔ تو ان حضرات نے یہ نزول میں فرق کر کے بتا دیا کہ وہ ایسا منسوخ ہے، دوسرا منسوخ ہے پہلے کی وجہ سے، لیکن ہمارے حضرت فرماتے ہیں منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو وہ حصہ تھا سدس وغیرہ، جو وراثت اس کا وارث حصہ ملتا تھا نا، دوست کو سدس وغیرہ وراثت میں جو شریک ہوتا، اور ایک ہے ویسے تعامن۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سدس دو یا وراثت کا حصہ، بلکہ فآتوہم نصیبہم، تم نے جو ان سے تعامن کا عہد کر رکھا ہے تو ان کا ویسے تعامن کر دو، وراثت کے حصے تو وارثوں کو ملیں گے، لیکن دوسرے وصیت کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے ان کے ساتھ تعامن ممکن ہے، لہذا آیت کو منسوخ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، الرجال مرد حاکم ہیں عورتوں پر، یہ تعیین حاکم ہے، حاکم کی تعیین۔ یہ جو گھر ہے نا یہ ایک حکومت ہے، ایک تو پورا ملک ہے نا حکومت، ایک جو اپنا گھر ہے وہ بھی ایک دارالخلافہ بھی ہے اس میں، اور اس میں رعایا بھی ہے، اس میں حاکم بھی ہے۔ تو جو اندرون خانہ جس کو کہتے ہیں سیاست تدبیر منزل یا سیاست خانہ، سیاست خانہ اپنا گھر، یہ بھی ایک ملک ہے، اس میں بھی تعیین ہونی چاہیے کہ حاکم کون ہوگا، رعایا کون ہوگی، حاکم کے پاس کیا اختیار ہے، رعایا کے پاس کیا اختیار ہے۔ تو چھوٹا ملک گھر ہے، بڑا ملک یہ ہے۔ تو پہلے گھر اور پھر پاکستان، پہلے گھر کی حکومت ہے پھر پاکستان کی حکومت ہے۔ تو سب سے پہلا گھر جو ہے اپنا گھر، یہ سب سے پہلا ملک ہے۔ تو جو آدمی گھر نہیں چلا سکتا وہ حکومت بھی نہیں چلا سکتا، جو 10 کمرے آباد نہیں کر سکتا تو وہ 4 صوبے کیسے آباد کرے گا اور سینکڑوں ضلع کیسے آباد کرے گا۔ تو اس لیے جو گھر ہے یہ ایک ملک ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں بھی ایک کو حاکم بنایا اور باقی رعایا ہے۔ اب حاکم کون ہے؟ الرجال، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں اوپر عورتوں کے، یہ تعیین رعیت، بچے عورتیں سب محکوم ہیں، اور گھر کا جو بادشاہ ہے، گھر کا حاکم وہ مرد ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، کیوں؟ بما فضل اللہ، بوجہ اس کے کہ فضیلت دی اللہ نے، فضیلت وہبیہ، وہبی فضیلت دی بعض کو بعض پر، یعنی مردوں کو عورتوں پر۔ اللہ نے وہبی فضیلت دی ہے کہ مرد کی فطرت میں حاکمیت کے صلاحیت رکھی، عورت کی فطرت میں محکومیت کی صلاحیت رکھی، مرد کی فطرت میں حاکم بننے کی قوتیں رکھ دی اور عورت کو محکوم بننے کی صلاحیت رکھ دی۔ تو دونوں کا اللہ نے فطرت میں فرق رکھا ہے۔ تو مرد کی فطرت میں حاکمیت ہے اور صلاحیت مرد میں ہے، اس لیے چھوٹا سا گھر ہو وہاں عورت حکمران نہیں ہوگی، عورت باقی سارے حقوق لے لے، لیکن حکومت عورت کا حق نہیں ہے۔ سارے ملک چھوڑو، اپنے گھر میں بھی حکومت عورت نہیں کر سکتی۔ کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جہاں 2 باتیں سمجھ لو، ایک تو یہ کہ جہاں بخاری میں ایک روایت ہے
بخاری 4425 نمبر حدیث، 4425 اور 799 پہ بھی آ رہی ہے۔ اس پر حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ روایت ہے کہ ایام جمل میں جب جنگ جمل ہوئی، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھی، تو اصحاب جمل کے ساتھ حضرت ابو بکرہ بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم کی عورت حاکم اور سردار ہو وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو کہتا ہے میں حضرت عائشہ کا لشکر چھوڑ کے چلا گیا۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ بولتے کیوں نہیں؟ ترجمہ کریے۔ چودھری بن کے بیٹھنا ہے تو ترجمہ مجھے آتا ہے، ہاں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ تو پھر بولو، کم از کم کیا تکرار کر کر کے بولو تاکہ سبق بھی چلے۔ آپ بولتے نہیں، مجھے بار بار کہنا پڑتا ہے، پھر سبق چلتے ہی نہیں۔ تو آپ جلسہ سننے تو نہیں بیٹھے، سبق پڑھنے بیٹھے ہیں، کو پتہ لگے۔ ہاں تو کیا کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکرہ کی طرف منسوب ہے کہ حضرت عائشہ کا لشکر میں نے چھوڑ دیا جب یہ حدیث مجھے پہنچی کہ جس قوم کی حاکم عورت ہو وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ روایت صحیح ہے؟ سوچو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ حاکم بننے جا رہی تھی یا صلح کرانے جا رہی تھی؟ حضرت عائشہ ام المومنین وہ صلح کرانے کے لیے جا رہی تھی، وہ خلافت کے لیے نہیں جا رہی تھی۔ اب اس روایت نے تاثر کیا دیا، دیکھو نا کتنا زہر ہے۔ تاثر اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ طلب خلافت کے لیے جا رہی تھی، وہ خلیفہ بننا چاہتی تھی، حالانکہ یہ بہتان عظیم ہے کہ حضرت عائشہ نہیں جانتی تھی الرجال قوامون علی النساء۔ حضرت عائشہ وہ نہیں جانتی تھی کہ عورت خلیفہ نہیں بن سکتی، جب عورت بغیر پردے کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تو وہ خلیفۃ المسلمین کیسے بنے گی؟ یہ کتنا عجیب ذہن ہے۔ اب یہ روایت چونکہ بخاری میں آ گئی ہے اس لیے یہ سب اس کو پوچھ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ بتاؤ کہ حضرت عائشہ خلافت کے لیے جا رہی تھی؟ کیا سمجھ رہے ہو؟ اور یہ روایت کیا تاثر دے رہی ہے؟ حضرت عائشہ کس کے لیے جا رہی تھی؟ خلافت اور حاکم بننے جا رہی تھی، حالانکہ حضرت عائشہ کے باہم و گمان میں یہ چیز نہیں تھی، اور ان راویوں سے حضرت عائشہ زیادہ دین کو سمجھتی تھی، اتنا ان راویوں کو سمجھ نہیں ہے، ان سے بہتر حضرت عائشہ دین کو سمجھتی تھی، اور حضرت عائشہ کو یہ مسئلہ معلوم تھا کہ عورت حکمران نہیں بن سکتی۔ اس لیے ایک بات یہ ذہن میں رکھو۔ دوسرا یہ رکھو کہ جس قوم کو حضرت عائشہ کی اتباع نصیب ہو وہ قوم کامیاب نہیں ہوگی۔ جس قوم کو حضرت عائشہ کی اتباع نصیب ہو جائے تو اس سے خوش قسمت قوم کون سی ہے؟ تو لا یفلح کا کیا معنی؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ قوم کی کامیابی امہات المومنین اصحاب رسول کی اتباع میں ہے، اور جس خوش قسمت قوم کو ام المومنین جیسی مقدس مطہر ہستی کی اتباع کا حصہ نصیب ہو گیا تو وہ قوم دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ پھر یہ کہنا کہ جس حضرت عائشہ کے لشکر کو چھوڑ گیا لہذا یہ قوم کامیاب نہیں ہوگی، تو یاد رکھو یہ زہر کا ٹیکہ ہے جو بخاری کے اندر موجود ہے، اور مفتی محمد شفیع صاحب نے مقام صحابہ میں لکھا
کہ ایسی روایت جو صحابہ پہ جرا قدع کا سبب بنے، چاہے وہ صحیحین میں ہو، بخاری مسلم میں ہو، وہ قابل قبول نہیں، وہ واجب الرد ہے اور اس کو ہم مانیں گے نہیں۔ یہ مفتی شفیع صاحب کا مقام صحابہ موجود ہے۔ کچھ بات آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ اصل میں مصیبت یہ ہے کہ سب ان پڑھ لوگ دین کے ٹھیکیدار بن گئے، سب ان پڑھ لوگ اصول چھوڑ دیے، سب کو چھوڑ دیا۔ اب یہ جو مفتی رفیع صاحب ہے، اس نے بھی یہ روایت لائی عورت کی حکمرانی پر، یہ روایت لائی، حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مفتی اعظم ہے، اور مفتی اعظم صاحب کو اتنی سمجھ نہیں آئی، اتنی کھوپڑی کام نہیں کر رہی مفتی اعظم صاحب کی کہ حضرت عائشہ طلب خلافت کے لیے نہیں گئی، اور حضرت عائشہ کی اتباع سے بڑی خوش قسمتی اور کامیابی ہو نہیں سکتی، اور وہ خلافت کو انہوں نے طلب کیا نہیں۔ لیکن اس رفو صاحب کو اتنا بھی پتا نہیں، اس روایت کو بھی لے آیا، ایک اور جھوٹی من گھڑت روایت لایا۔ یہ لوگ ہمیں کہتی ہیں کہ جی آپ بڑے بڑے علماء کے خلاف بولتے ہیں، میں کہتا ہوں پہلے علم کا معیار متعین کرو۔ یہ شٹلیات والے علماء، جھوٹی روایات والے، پہلے علم کا معیار پھر بڑے بڑے بعد میں ہوں گے، تو بات ذہن میں رکھ لو۔ اور روایت لایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ایک بیوی پر مقام ہو اب کے کتے بھونکیں گے اور وہ ناحق پہ ہوگی۔ تو حضرت عائشہ جب آ رہی تھی تو مقام ہو اب بروزن کوکب، یہ یاد رکھو، یہ جو بریلویوں کا محقق قریشی ہے وہ اس کو پڑھتا ہے مقام ہوب، مقام ہوب، حلیف قریشی مقام ہوب، اور یہ سلطان المناظرین ہے ماشاءاللہ، مقام ہوب، اور مقام ہوب نہیں ہے، مقام ہو اب کوکب، کوکب کے وزن پہ ہے۔ تو خیر یہ عام ان کو بتانا نہیں، ان کو پڑھنے دو ہوب، یہ کبھی پکڑے جائیں پھر ان کو پتہ لگے۔ تو کہتے حضرت عائشہ جب پہنچی مقام ہو اب پر تو وہاں کے کتے بھونکے، حضرت عائشہ کو یاد آ گیا کہ او ہو نبی کریم علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ میری بیوی ایک وہاں پہنچے گی اور اس کو کتے بھونکیں گے اور وہ ناحق پہ ہوگی، تو وہ تو میں ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے ارادہ بھی کیا واپسی کا، لیکن پھر حضرت معاویہ کی وجہ سے اور لوگوں کی وجہ سے آگے چلی گئی، اور بعد میں پھر روتی تھی۔ یہ ایک لمبی چوڑی داستان ہے جو نری کذب اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مقام ہو اب پر کتے نہیں بھونکے، دارالعلوم کا کتا بھونک رہا ہے، کراچی کے دارالعلوم کا یہ بلڈیری کتا بھونک رہا ہے، وہاں کوئی کتے نہیں بھونکے، اور بالکل بکواس ہے۔ حالانکہ مفتی رفیع صاحب کو جہاں پروفیسر ہاشمی ہے اس نے خط بھی لکھا، اور رسالہ ایک اس نے لکھا حدیث ہو اب پر، کلاب والی حدیث پر، اور اس نے پوری جرح تعدیل کر کے بہترین تحقیق کر کے بھیجا کہ یہ روایت من گھڑت ہے، شیعوں کی وضع کردہ ہے حضرت عائشہ کو بدنام کرنے کے لیے، اور آپ نے یہ تحریر کیا، مہربانی کرے آپ رجوع کا اعلان کریں۔ اب یہ لوگ ضدی اور متکبر اتنے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں ہم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، لیکن ان میں فرعون سے بھی زیادہ تکبر ہے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ رفیع صاحب رجوع کرتا، اس نے ایک اور شاگرد کو کہا کہ جو اس ہاشمی نے جرح کی ہے اس پر تو اس کا جواب دے اور یہ ثابت کر کے یہ روایت صحیح ہے۔ اس نے پھر رسالہ لکھوایا اور اس کی جرح کا جواب دیتا ہے اور تعبیلیں کرتا ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ اب آپ ذرا انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں کہ دارالعلوم والوں میں کتنی غیرت ہے، اور ان للڑوں کی بے غیرتی اور بے حسی دیکھیں کہ اپنے استاذ کی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے حضرت عائشہ بدنام ہو تو ہو جائے اور صحابہ بدنام ہو تو ہو جائے، لیکن مفتی رفیع صاحب
اس پر تقدس کی چادر اور یہ مقدس گائے یہ خراب نہ ہو اور اس پر مفتی اعظم کا لیبل نہ اترے، حالانکہ اس بے ایمان کا حق بنتا تھا کہ جب پہلے اگر غلطی ہو گئی، غلطی تو ہو جاتی ہے، مطالعہ تجھے کرتے ہی نہیں۔ اور مفتی رفیع کو کیا پتہ سندوں کا، وہ تو جناب ایئر کنڈیشن میں پڑا ہے، پوری لاش کی لاش، اور جب چلتا ہے ایک پاؤں آگے ایک پیچھے، ادھر بھی 4 خادم ادھر بھی، تو ان کا کام ہے کھانا پینا لیٹرین اور پھر درسگاہ۔ تو یہ مطالعے کے لیے تو بابا چربی پگھل جاتی ہے، مطالعہ کرنا آسان نہیں، یا تحقیق کا یہ میدان یہ آسان نہیں ہے، اس پر تو پورا وجود گل جاتا ہے، لیکن یہ تو موٹے تازے سنڈے سارے پھر رہے ہیں۔ اب جب اس کو بتا بھی دیا گیا کہ یہ روایت مجروح ہے اور یہ روایت صحیح نہیں ہے، تو کم از کم کچھ حیا کا تقاضا تھا کہ مفتی رفیع رجوع کر لیتا، اعلان کرتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ روایت صحیح نہیں، لیکن اپنا اس متکبرانہ مزاج اور اپنا ناک بچانے کے لیے اس نے جرح کو رد کر کے پھر دوبارہ ثابت کیا کہ یہ روایت صحیح ہے، اور حضرت عائشہ پر مقام حوض کے کتے بھونکے تھے، اور یہ اس نے وہاں اور پوری کتاب لکھوائی۔ تو یہ ہے ان لوگوں کی غیرت۔ تو اس لیے یاد رکھ لو کہ یہ روایت بالکل جھوٹ پر مبنی پراپاگنڈا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر صلح کی غرض سے گئی تھی، نہ خلافت کی طلب تھی اور نہ لڑائی مقصود تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جانے کا مقصد ہی تھا کہ مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح ہو، تو پھر اس پر رونے کا کیا مطلب ہے؟ بھئی صلح کے لیے نہیں جانا تھا۔ یہ سب کذاب راویوں نے روایتیں اور داستانیں بنا کر صحابہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور اسی کا شکار اب کے لوگ ہیں۔ کچھ آپ کو سمجھ آ گئی؟ اچھا، میں ادھر ایک دفعہ باجوڑ گیا، وہاں پر ایک مولوی صاحب تھے صاحبزادہ، اللہ جانے اب تو مجھے نام نہیں آتا، تو مجھے کہتا ہے کہ آپ نے مفتی رفیع کے خلاف بھی کوئی بات کی ہے، بڑے تعجب سے نا۔ تو میں نے کہا ہاں۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا اس نے حضرت عائشہ کے خلاف بات کی ہے۔ اب یوں دیکھتا ہے کیا بات کی؟ میں نے اسے کہا یہ بات کی۔ اب چپ، کوئی تبصرہ شبصرہ نہیں۔ کہتے میرے استاد ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ ایسے بے ایمان کو استاد بنا؟ کس نے آپ کی منت کی؟ میرے استاد ہے۔ تیرا استاد بن گیا تو معصوم ہو گیا؟ عجیب بات ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ بنتی کے پاس جا کے پڑھو؟ اس میں کوئی ایک خرابی ہے، وہ مجموعہ خرابی ہے۔ ہاں، پورا خرابیوں کا ڈرم ہے۔ صحابہ کی بے ادبی ہو جائے انہیں کچھ پرواہ نہیں، ہاں، صحابہ کی توہین ہو جائے انہیں کچھ پرواہ نہیں، اپنے بزرگوں کی تھوڑی سی حضرت کا لفظ بھی ساتھ رہا ہے تو کہتے اوہ بے ادب گستاخ۔ اور خود صحابہ کے بارے میں دیکھیں، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ پینٹ پتلون والی مخلوق بیچاری کو دیکھو، ان پر عورتیں حاکم ہیں، عورتوں کی حکومت ہے۔ صبح صبح پینٹ لگائی اور مرد پر گٹو یا بوری اس کے کندھے پر ہے، اور یا ٹوکری اٹھائے ہوئے، پیچھے حکومت چل رہی ہے، آگے حکومت چل رہی ہے۔ پینٹ پتلون والوں کی بھی زنانی آگے اور پینٹ پتلون والا وہ لیلا مینڈھا پیچھے چل رہا ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے یہ شاپنگ پہ جا رہے ہیں، مل کر شاپنگ کر رہے ہیں۔ ایک دکان پہ داخل ہوئی، یہ کھڑا ہے بیچارہ مظلوم، وہ حاکم آگے ہے، اس نے سارا سودا لیا، اس والی ٹوکری میں ڈالا، اس کی بوری میں، اس نے کندھے پہ اٹھائی، ہاں اگلی دکان پہ چل جائے، کھوتا ساتھ لے کے گئی ہے۔ وہ اگلی دکان پہ گیا، اس نے شاپنگ کی، اس پر وزن لادا، اور یہ
پیچھے وہ آگے، اور پورے بازار کا سودا اس کھوتے پہ اس نے لادا آ رہا ہے، کیونکہ تحفظ حقوق نسواں ہے۔ رفیع کی کتاب میں بتائی تو ہے عورت کی سربراہی حکومت، رسالہ ہے۔ ہاں بھئی، تو قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، تو عورت کی حکمرانی جائز ہے جی؟ گھر میں عورت حاکم نہیں بن سکتی تو ملک کا حاکم بن سکتی ہے؟ بما انفقوا، اس لیے حاکم مرد ہونا چاہیے، اور جو ہمارے حکمران ہیں ان کا ابھی تک پتہ نہیں چلا یہ مرد ہیں یا عورت زنانی ہیں۔ نواز شریف کے تو اپنے بچوں کو بھی شک ہے کہ یہ اماں یہ ہے یا ابا ہے، کیا ہے، اس کے تو نہ کوئی بال نہ کچھ، صرف اور عمران خان کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے یہ بھی مرد ہے یا زنانی ہے۔ تو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ ایک تو اللہ نے مردوں کی فطرت کو اعلیٰ رکھا، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ انفقوا، مرد کے ذمہ خرچہ ہے یا عورتوں کے ذمہ ہے؟ خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ نان نفقہ ہے۔ اب عورتیں بھی چل پڑی ہیں نان نفقہ کے لیے، حالانکہ وَبِمَا أَنفَقُوا، یہ فرائض بھی ہیں جو رجال خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے، مہر، سکنا، نفقہ وغیرہ۔ پس صالحات تعین فریضہ نساء، مردوں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ خرچ کریں اپنے اموال، عورت کو نان نفقہ دیں، مہر، سکنا، اچھی رہائش دیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ عورت کا مکان حق ہے، یہ جو شادی کر کے پھر مکان نہیں دیتے، ماں باپ کے ساتھ رکھتے ہیں، یہ مجرم ہیں، گناہگار ہیں۔ شادی میں الگ مکان عورت کو دینا یہ عورت کا حق ہے۔ سن رہے ہو میری بات؟ عورت کا مکان ماں باپ کے ساتھ نہیں ہوگا، عورت کا مکان الگ ہوگا۔ یہ سب پشتو والے بھی ظلم کرتے ہیں، پنجابی بھی ظلم کرتے ہیں۔ شادی ہو گئی، اب ماں باپ کے ساتھ رہ رہی ہے بیچاری، اور اس کو جدا کرنا یہ زیادتی سمجھتے ہیں، ظلم سمجھتے ہیں، حالانکہ عورت کا یہ حق ہے کہ اس کا مکان جدا ہوگا، ساس سسر والا مکان نہیں ہوگا، بھائیوں والا مکان نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کا حق ہے، اس کو حق ادا کرو۔ اور نمبر 2، نان نفقہ خرچہ، اس کو الگ خرچہ دو۔ اسی طرح کرتے ہیں، اس کو خرچہ بھی الگ دو، یہ اس کا شرعی حق ہے۔ اس کا چولہا بیش اگر اپنی مرضی سے خامند کی ماں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اپنے ذوق سے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو تم پہ فرض ہے، مولویوں مجرم بنو گے، نہیں کرو گے۔ ان کا چولہا بھی الگ دینا، ان کا خرچہ، کھانا پینا وہ سب الگ کرے اپنا۔ یہ حقوق ہیں، کہتے ہیں مشکل ہے، یہ حقوق ہیں، نہیں تو قیامت کے دن مجرم ہوگے، ان کے حق مار رہے ہو۔ یہ عورت کے ہیں مرد پر، اس کو مکان جدا دینا، اس کو کھانے پینے کے لیے جدا دینا۔ آج کی جو رسم جاہلیت ہے اس میں لوگ عیب سمجھتی ہیں، او جناب یہ کل آئی اب کہتی ہے مجھے الگ کر دو، میرا یہ تو عیب ہے۔ اس لیے خاندانوں کے خاندان تباہ ہوئے پڑے ہیں۔ تو اب پھر مسئلہ بنتا ہے پردے کا، کہتے ہیں ممکن نہیں ہو سکتا، تو نے شریعت کی پہلے حد توڑی ہے، اللہ نے تو فرمایا کہ اس کو مکان دو، تو نے مکان دیا نہیں تو اب پردہ کیسے ہوگا؟ اب تو ایک ایک گھر میں 20 افراد وہ پڑے ہیں، اور حیرانگی کی بات ہے کہ شرم بھی نہیں ہے، سارے ایک حویلی میں پڑے ہیں،
بڑے بھی چھوٹے بھی زنانیاں بھی، پھر شادی شدہ ہیں، 4 5 بھائی وہ شادی شدہ ہیں، انہوں نے بھی اپنی بیٹھک کو کس نے ادھر لگائی ہے، کس نے ادھر لگائی ہے، کس نے ادھر لگائی ہے، تو یہ سارے اسٹیشن ایک گھر میں ایک ہی گھر میں قائم کیے ہوئے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں. تو یہ سب سے بڑی بے حسی ہے. اصل مسئلہ یہی ہے عورت کو مکان الگ دینا ہوگا، اس کو خرچہ، کھانا پینا، چولہا، توا، ہر چیز اس کی الگ ہوگی اور وہ اپنا الگ پکائے گی، الگ رہے گی. مہر، یہ ساری چیزیں اس کے حقوق میں سے ہیں. بما انفقوا من اموالہم. کوئی پروگرام ہے اصلاح کرنے کا؟ مشکل ہے. ان رسموں کے خلاف جہاد کرو. یہ بہت بری رسمیں چل پڑی ہیں. ایسا ماحول بن گیا کہ اب پردہ ہی ناممکن ہوتا جا رہا ہے. اچھے بھلے دیندار ہیں، سال اندرون سال بیرون پردہ کوئی نہیں کر ہیں. لکھ لعنت ہے باہر جانے پر بھی. ہاں، پردہ فرض ہے اور ایسے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں. بما انفقوا من اموالہم فالصالحات. تعیین فریضہ نساء، عورتوں کا فریضہ کیا ہے؟ قانتات، مطیعات، فرما برداروں، خامد کی نافرمانی کرنے والی نہ ہوں اور فرما برداری کرنے والی ہوں. بات مانے. حدیث میں آتا ہے اگر عورت کو خامد نے بستر پر بلایا اور وہ نہیں آئی تو ساری رات اس پہ خدا کی لعنت ہوگی. جب پوری رات اس پر خدا کے فرشتے لعنت کریں گے اور لعنت کی دعا کریں گے، ان کا حق ہے کہ وہ خامد کا حق پورا کریں اور ان کی فرما بردار رہیں اور خامد کو اپنا حاکم اور بادشاہ مانیں. سمجھدار عورت ہوئی ہے جو خامد کو اپنا بادشاہ مانتی ہے، حاکم مانتی ہے اور اپنے بادشاہ اور حاکم کو اس کے حقوق پورے کرتی ہے. اور دوسرا حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی پیٹھ پیچھے سے، پیٹھ پیچھے. بما حافظ اللہ، بسبب حفظ الہی کے، بوجہ حفاظت کرنے اللہ پاک کے. اس کے دو معنی ہیں کہ حافظات للغیب، خامد اکثر گھر نہیں ہوتا، سفر پہ ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ حفاظت کرے، فروج کی بھی اور اموال کی بھی، ناموس کی بھی حفاظت کرے اور اموال مالوں کی بھی حفاظت کرے. دونوں چیزوں کی حفاظت کرنا. تو اصل جو عورت کی شان ہے وہ پاپردہ ہو اور عورت کی شان ہے اپنے ناموس کو محفوظ رکھنے والی ہو. اور جو باہر بازاروں میں پھرتی ہے فروج بیچنے والی، یہ بے غیرت یہ عورت نہیں ہے جو باہر بک رہی ہے اور پھر رہی ہے. تو حافظات ان کے کتنے مزاق ہیں؟ 2. ہر طرح نگاہ داشت، بالخصوص فروج اور اموال کی. ہاں، جس کو پاک دامن بیوی مل گئی نا، اس کو دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت مل گئی. اور اگر بیوی پاک دامن نہ ہو تو وہ بیوی اور شادی جہنم ہے. جہنم دنیا میں اسے دیکھنی پڑ گئی. تو سب سے بڑی بات ہے کہ بیوی پاک دامن ہو. باقی وجوب قابل برداشت ہیں، لیکن اگر بیوی پاک دامن نہیں ہے، جتنی خوبصورت، جتنی لائق، جتنی لاڈ کرنے والی ہے، سارے اس کے کام وہ سب کل عدم ہیں. تو سب سے بڑی بات یہی ہے حافظات للفروج. اور دوسرا، انسان کی معیشت اور گزران کا دار و مدار وہ بھی بیوی کی عقل مندی پہ ہے. اگر بیوی صحیح خرچ کرتی ہے اور مال ضائع نہیں کرتی، ہر چیز مصرف کے مطابق خرچ کرتی ہے، تو انسان کو کبھی بھی معیشت کا مسئلہ نہیں آ سکتا. اب گھروں میں جتنی بربادی ہے وہ یہ ہے کہ جب عورتوں کا اختیار ہوا تو انہوں نے فضولیات اور اس میں سب چیز گما دینی ہے. بما حافظ اللہ،
واللاتی، بس جہاں تک اللہ نے خامند اور بیوی کے حقوق بیان کر دیے، اب مسئلہ آ رہا ہے ناشیزہ کا۔ کس کا مسئلہ ہے؟ ناشیزہ۔ کہتا ہے جن کے وسائل رہنے کے نہیں، ایک گھر میں رہ رہے ہیں، وہاں پر کس درجہ تک ہے کوئی خفت ہے؟ بالکل نہیں، نری لعنت ہے، کوئی خفت شفت نہیں۔ ان کا اپنا قصور ہے، کیوں رہ رہے ہیں گھر میں، علیحدہ کیوں نہیں ہوتے؟ پردہ تو فرض ہے۔ اچھا جی، پردے والا مسئلہ بھی بیان کوئی نہیں کرتا، کیونکہ اکثر مولویوں کا پردہ نہیں، گھر میں شرعی پردہ مولویوں کا نہیں ہے، اس لیے مولوی کیسے بیان کرے؟ حالانکہ جس کے گھر کا شرعی پردہ نہیں وہ مرتکب ہے گناہ کبیرہ کا، اور دیندار آدمی کی اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی، جان بوجھ کے اس کو مستقل امام بنانا بھی درست نہیں ہے۔ کسی مولوی کو کوئی کہے نا داڑھی پیوسرا پھرا، وہ مر جائے گا لیکن داڑھی پیوسرا نہیں پھرائے گا، تو داڑھی پر اس طرح پھرانا جیسے گناہ ہے، اسی طرح بیوی کا پردہ نہ ہونا بھی تو گناہ ہے۔ تو یہ جو شرعی پردہ ہے اسی طرح فرض ہے، جیسے نماز روزہ فرض ہے، فرض عین، لیکن اس کی پرواہ کوئی نہیں۔ اب ہے جی ناشزہ کے اصلاح کے 4 دفعات آئیں گے، 4 دفعات، ان کو ذرا اچھی طرح سمجھو، دفعات اربعہ۔ یہ بھی ایک دن چینل پر وہ ایک بریلوی، ایک اہل حدیث، ایک شیعہ، یہ جمع ہوئے تو ایک بابو نے سوال کیا، پینٹ پتلون والا محقق کلین شیخ، اس نے اس چیز کو اٹھایا کہ قرآن میں عورتوں کو مارنے کا حکم ہے۔ تو عورتوں کو مارنا، عورتوں کو مارنا قرآن میں ہے؟ بڑا تعجب کے ساتھ پوچھتا ہے قرآن میں ہے؟ کہیں ہے جی عورتوں کو مارنا فلانی آیت میں؟ تو وہ آگے اب اہل حدیث ہے، وہ بیچارہ ڈر کے ہے گدھے کا گدھا۔ قرآن میں 4 دفعات آئے ہیں نافرمان عورت کے، اگر عورت نافرمان ہے اور اس میں اللہ تعالی نے 4 دفعات رکھے۔ اب ذرا یہ ایتے سمجھو، اور یہ جو بیرونی محقق ہیں ان کے ذہن کا اندازہ بھی کرو۔ وہ کہتے ہیں جی ایک لے لیا وَضْرِبُوهُنَّ، صرف یہ لے کر کہتے ہیں توبہ، قرآن نے بڑی سختی کی ہے عورتوں کو مارنا۔ پھر عورتوں نے اس پر احتجاج کیا کہ یہ کیسے حکم ہے ہمیں مارنا، تو یہ اس حکم پہ اعتراض کرنے والا کافر ہے۔ یہ حکم قرآن کا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، مارو ان کو، لیکن حکم کی ترتیب کیا ہے؟ 4 دفعات۔ اب دیکھو، واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں، اور یہ قانون اصلاح ناشزہ ہے، ناشزہ نافرمان عورت کی اصلاح کا دفعات الاربع 4 دفعات آئیں گے۔ پہلا دفعہ فرمایا واہجروہن، وہ عورتیں کہ قرائن سے تم ان کی نافرمانی کا خوف رکھتے ہو۔ قرائن سے پتہ چل جاتا ہے نا، انسان کے چلنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس موڈ میں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عورتیں کہ خوف رکھتے ہو، یعنی معلوم کرتے ہو تم ان کا نشوز اور نافرمانی۔ پہلے کیا ہے؟ فَإِذُوهُنَّ، فَإِذُوهُنَّ، ان کو واز کرو۔ پہلی شے کیا ہے؟ فَإِذُوهُنَّ، ان کو دفعہ اول لسانن واز، بیوی کو بٹھاؤ اور اس کے سامنے بیٹھ کے پوری تقریر کرو۔ عِذُوهُنَّ، اور وہ تقریر کیا ہے؟ پھر رائے مبتلا بھی،
تقریر قرآن نے نہیں ذکر کی، اتنا فرمایا کہ ان کے سامنے تقریر کرو، ان کو سمجھاؤ بھئی تو میری بیوی ہے، میں تیرا خامد ہوں، اور میرے تجھ پہ جو حق ہیں اسے قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، اور اچھی نصیحت کرو بہترین کر کے۔ عظوہن، اگر اس قانون پہ عمل ہونا، عورت کو نصیحت کی جائے اور سامنے بٹھا کر، تو عورتیں اتنا جلدی مانتی ہیں کہ اس کی کوئی انتہا بھی نہیں۔ ان کو دو چار فضائل سنا دو اچھے موڈ میں تو جھگڑے ہی ختم ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی دفعہ اسلام اور قرآن نے کیا بتائی ہے؟ ان کو واعظ و نصیحت، پہلے ڈنڈا نہیں اٹھانا بلکہ واعظ و نصیحت۔ ہاں یہ ذرا سنو مولوی، تم بھی کوئی نہیں کرتے واعظ شاذ، تھوڑی سی غلطی دیکھی تو دھمکی پہ آ گیا۔ دھمکیاں پہلے نہیں، سب سے پہلے کیا ہے؟ عظوہن، ان کو اچھا واعظ کرو بہترین کر کے، اپنے حقوق سمجھاؤ، اس کے حقوق سمجھاؤ، اپنی محبت کا اظہار کرو اور اسے احساس دلاؤ کہ تو میری بیوی ہے اور میری اور آپ کی زندگی ساری زندگی کے ہم ساتھی ہیں اور جنت میں بھی انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، اس لیے تو ایسی شرارت نہ کر، اور یہ تیرا حق نہیں بنتا یوں کرنا۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ عظو ہننا، اور واعظ تو کر لو گے نا، تقریر کریں گے، واعظ کریں گے، اور اگر نہ مانے تو یہاں پر عبارت مقدر نکالنی ہوگی، نہ مانے تو واؤ سے پہلے، نہ مانے تو، اگر وہ نہ مانے تو دوسرا دفعہ ہے وَاہْجُرُوهُنَّ، پہلے دن نہیں چھوڑنا، پہلے دن آپ واعظ کریں گے، واعظ سے ان کو سمجھاؤ، اول تو 90% مان جائیں گی، اگر پھر بھی نہیں مانا، نافرمانی پہ پکی ہے، تو اب دوسری دفعہ ہے وَاہْجُرُوهُنَّ، چھوڑ دو ان کو اکیلا بستروں میں، ان کو بستروں میں اکیلا چھوڑ دو۔ کیا مطلب ہے؟ ان کے ساتھ لیٹنا، بولنا، چالنا چھوڑ دو۔ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ وَاہْجُرُوهُنَّ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ خامند بیوی کا کٹھا سونا الا لعذر، اور فرمایا وَاہْجُرُوهُنَّ، ان کو چھوڑ دو بستروں میں، یعنی اکیلا چھوڑ دو، ان کے ساتھ سونا نہیں ہے۔ ہم اٹک میں تھے نا، تو ایک بابا آ گیا، عمر بھی کافی تھی، تو ایک دن آیا قاری صاحب، قاری فتح محمد صاحب کے پاس، قاری صاحب کو کہتا ہے کہ میری بیوی ہے اور وہ ادھر پڑھاتی ہے سکول، اور وہ مجھ سے روٹ گئی ہے، پتہ نہیں کتنے مہینے بتائے، تو میں اس کو مار سکتا ہوں یا نہیں؟ تو قاری صاحب نے کہا کہ پہلے تو نے اسے سمجھایا ہے؟ کہتے سمجھایا بڑا ہے اور ہے بھی دور۔ تو انہوں نے کہا مار تو سکتا ہے، لیکن مار کا فائدہ کیا ہوگا؟ مار کا کیا فائدہ ہوگا؟ مار سکتا ہے، مار کا فائدہ تو تب ہو کہ وہ آپ کے پاس ہو، وہ ادھر سکول پڑھاتی ہے، تو کہاں ہے، اس کا گھر اپنا ہے، تیرا اپنا ہے، تو اگر تو مارے گا تیرے پاس نہیں آنے لگی۔ تو اس نے کہا ایک دفعہ تو میں اس کا یہ وہ کر دوں گا۔ بابے نے بڑی تڑیاں دی، بڑا دھمکیاں دی۔ قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن آ گیا اور کہتے قاضی صاحب ادھر آؤ نا، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو قاضی صاحب بہت مزاحیہ آدمی ہے، قاضی صاحب نے کہا مسئلہ مجھے سمجھ آ گیا ہے، بتا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کل اس کو میں سکول جا رہی تھی، رکشے والے کو میں نے پیسے دیے، میں نے کہا کہ رکشے والے کو کہ سکول اس کو نہیں لے جانا، اس کو سیدھا میرے گھر لے جاؤ۔ تو سکول نہیں گئی، میرے گھر گئی، اور کہتے ہیں قاضی صاحب خدا کی قسم روزہ تھا، اور جب میں نے ڈنڈا اٹھایا نا مارنے کے لیے، مجھے بھی روزہ تھا، اس کا بھی روزہ تھا، بس جب اس کے بالوں میں ہاتھ میں نے رکھا اور ڈنڈا اٹھایا مارنے کے لیے، میری نیت بدل گئی، میرا روزہ بھی ٹوٹ گیا، اس کا بھی ٹوٹ گیا۔ اب اس کا کفارہ کیا ہوگا؟
تو ایسا بھی نہیں مارنا. وَاهْجُرُوهُنَّ چھوڑ رکھو ان کو اکیلا بستروں میں. جب اکیلا کر دیں گے ان کے ساتھ سوئیں گے نہیں, ان کے ساتھ اچھا بولیں گے نہیں, ذرا موڈ شوٹ بنا کے رہیں گے, سیریس ہو جائیں گے, اور گپ شپ پیار محبت بالکل اپنی چارپائی ادھر رکھو, تھوڑا دور رکھو, اور آؤ بڑے موڈ کے ساتھ بول چال ختم کر دو. وہ قریب آئے دوسری طرف دیکھو, اور کوئی بات کرے اون کر کے بس چلے جاؤ. کتنی شکیں ہو گئی؟ وَاهْجُرُوهُنَّ بسترے جدا کر دو. فی المضاجع الگ کر دو ان کو بستروں میں, اور بول چال ختم کر دو, یعنی ان کے ساتھ لیٹو نہیں اور کلام سلام نہ کرو, اور موڈ بدلا دو. اگر نہ مانے تو اول تو پھر سیدھی ہو جائیں گی, وہ دیکھیں گی کہ یہ تو خامند ہے اور ناراض ہے, تو کچھ نہ کچھ احساس کریں گی کہ خامند کی ناراضگی کچھ انہیں کہ یہ میرا محسن بھی ہے. خامند بھی جب الگ بیٹھے گی تو سوچے گی صحیح کہ میں جو موڈ کر رہی ہوں یہ بہتر نہیں ہے, یہ میرا خامند ہے اور محسن ہے. لیکن اگر بعض مزاج ہوتی ہیں بالکل اکھڑ, وہ کسی بات سے نصیحت حاصل نہیں کرتے. اس لیے فرمایا اب بھی اگر سیٹ نہیں ہوئی تو پھر شک آ رہی ہے دفعہ سوم. وَاضْرِبُوهُنَّ مارو ان کو, وَاضْرِبُوهُنَّ لیکن پٹھانوں کی طرح نہیں. وَاضْرِبُوهُنَّ ان کو مارو تادیباً تعدیب کے طور پہ مارو. وَاضْرِبُوهُنَّ اعتدال کے ساتھ, اور مقصد تعدیب و اپنا غصہ نکالنا نہ ہو. وَاضْرِبُوهُنَّ مارو ان کو. ضرب یضرب بھی ثابت ہو گیا. یہ شک دفعہ کا ہے تیسرے نمبر پہ. تو اب تیسرے نمبر پہ وہ مال کی حقدار نہیں ہے. پہلے واز ہے, ابتدان مار نہیں ہے, پہلے واز و نصیحت ہے, اور پھر ہجران ہے, اور پھر ضرب ہے. اور اگر نفس الامر میں دیکھا جائے اگر پہلے دو کام صحیح ہو جائیں تو ضرب تک نوبت ہی نہیں آئے گی. واز اور ہجران ہو جائے تو ضرب تک نوبت نہیں آتی. یہ ضرب تب ہے کہ کوئی دوسرا چارہ کار نہ ہو. آخر میں کیا ہے, ضرب تیسرے نمبر پہ کھڑی ہے. اور یہ جو پینٹ پتلون والا طبقہ ہے ان کو یہ ضرب پہلے نمبر پہ نظر آتی ہے. ان کی نظر صرف مارنے پر ہے, اور پہلے جو اللہ نے دو چھکیں بیان کی ہیں ان کو نہ سمجھتی ہیں نہ ان کو بیان کرتی ہیں. تو آپ اگر اچھی طرح غور کر لیں تو یہ جو پہلے دو آپشن ہیں ان کے بعد تقریباً 1000 میں سے کوئی ایک عورت ہوگی جو اوپر گزرے گی مار تک, ورنہ تو ساری پہلے ہی نصیحت پکڑ لیں گی. اور اتنی چیز کے باوجود, سمجھانے کے باوجود, جدا ہونے کے باوجود اگر پھر بھی نہیں سمجھ رہی تو پھر تو مار ہی ہے, اور تو کوئی آپشن نہیں. پھر وَاضْرِبُوهُنَّ مارو ان کو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا سبحان اللہ. اب تکملہ آ رہا ہے کیونکہ ضرب کا مسئلہ عام تھا, اس لیے ایک تو اعتدال سے مارو, اور دوسرا لیکن مارو تب کہ مار کھانے کا فکر نہ ہو. ہمارا ایک ساتھی ہے, ابھی بھی ہے, اس نے دوسری شادی کرنے کا ذوق ہوا اسے, شادیاں دو, اور آدمی کمزور سا ہے, دوسری شادی کروں گا. خیر اس کے جو پہلی بیوی کے بھائی تھے وہ ہمارے استاد حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ کے پاس ہم بھی گئے. اب یہ کیس بھی آیا ہوا تھا, تو وہ جو اس کے سالے تھے وہ کہہ رہے تھے, شکایت لگا رہے استاد جی کو, کہتے کہ یہ جو ہے نا یہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, اس کو بتاؤ کیوں, ہماری بہن میں کوئی نقص ہے یا کوئی وجہ ہے, شکل کوئی چیز بتاؤ کمی.
تو آگے اس نے جناب آیت پڑھی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. تو وہ قاری فتح محمد صاحب بھی بیٹھے تھے. تو قاری صاحب نے ماشاءاللہ متعدد شادیاں کی ہوئی ہے. تو استاد سنتے رہے. استاد تو بہت مزاحیہ تھے, عجیب گپ لگاتے. شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ کے فی البدیع لطائف اتنے ہوتے کہ آدمی حیران ہو جاتا. ہر بات پہ استاد کوئی نہ کوئی گپ سناتے اور عجیب گپ ہوتی ان کی, عجیب ظریف آدمی تھے. تو استاد جی سنتے رہے. کہتے ہیں مولوی صاحب دلائل تو آپ کے بڑے کبھی ہیں قرآن و سنت کے اعتبار سے. قرآن و سنت تو تجھے اجازت دیتا ہے. اور قاری صاحب کو کہتے ہیں قاری صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ تو قاری صاحب نے کہا جی مسئلے کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے لیکن آگے نبھانا بڑا مشکل ہے. اس کا نہیں جی نہیں مسئلہ کوئی نہیں ہونا, میرا مسئلہ ہے. میرا صاحب ٹھیک ہے. استاد جی نے کہا ٹھیک ہے شادی کر, شریعت نے نہیں پابندی لگائی, مسنا صلح بے شک 4 کر لے. اس کے اس سالوں کو کہا کہ اس کو اجازت دے دو, گھر سے بھی کہہ دو تم نہیں رکاوٹ بن سکتے, اس کا اپنا حق ہے. خیر اس نے شادی کر لی. تنخواہ اس کی تھوڑی سی ہے, مدرس ہے, اور چائے پیتا ہے 3 چین کے. تو وہ ایک آدمی تھا نا, درمیان گپ میں سے ایک گپ آئی. درمیان میں آدمی تھا اور وہ بیل کو لے جا رہا تھا. اس کی بیٹے کی بیوی نے پوچھا کہ یہ بیل کدھر لے جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا اس کو خصی کرانے کے لیے لے جا رہا ہوں. تو اس بیٹے کی بیوی نے کہا کہ اس کو وہی چائے پلا جو اپنے بیٹے کو پلاتا ہے, مشین کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو خیر وہ مولوی صاحب چائے بہت پیتی ہے تو سارا خرچہ چائے نسوار پہ ہی ختم ہو جاتا. بیویوں کو کوئی نان نفقہ نہ دیتا. اب بیویاں 2 ہو گئیں اور ماشاءاللہ دونوں زبردست صحت مند. یہ صرف جمعرات کو جاتا ملاقات کر کے جمعے کو کر کے واپس. انہوں نے بھی کوئی سال انتظار کیا, اس کی منت کی بھئی ہم اب آپ کے پاس آ گئی ہیں, آپ مہربانی کریں ہم اپنے گھر والوں سے خرچہ لیں, ماں باپ سے ہمیں شرم آتی ہے, ہمیں کم از کم روٹی پانی دے. جیسے میرے آپ رہنا میرے میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ان دونوں نے مشورہ کیا. مولانا صاحب گئے گھر, جمعرات تھی, وہ بالکل فوج الرٹ تھی. جو ہی گھر داخل ہوا اور اس نے اپنی کوئی طبیعت کے مطابق حکمرانی کرنا چاہی, ان دونوں نے اس کو پکڑا اور نیچے لٹایا اور اوپر چڑھ گئیں اور مار 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 خوب پٹائی کی, پولیس والوں کی طرح مارا, چپلوں سے ڈنڈوں سے بہت مارا. یہ اب نیچے پڑا ہے تو ان کی طاقت دونوں کی زیادہ تھی, یہ اس کا وجود بھی کمزور ہے. یہ نیچے پڑا ہے وہ اوپر ہے. خیر جتنا وہ کر سکتی تھی انہوں نے کیا. کرنے کے بعد یہ جب نیچے سے نکلا اس کو بھی 3 طلاقیں دی, اس کو بھی 3 طلاقیں دی, دونوں کو. کہتے تجھے بھی 3 طلاقیں, تجھے بھی 3 طلاقیں. اور وہ اپنا رومال اٹھا کے مدرسے میں آ گئی. تو خیال کرنا ہے وضربو ہننا, اندازہ کر لینا ہے وضربو ہننا, سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں رائے مبتلا بھی پر ہے. وضربو ہننا کی جگہ پہ کام الٹا نہ ہو جائے. تم مارنا چاہو اور پھر مار کھا کے آ جاؤ, ایسا نہ ہو. وضربو ہننا, مارو ان کو. فین اطعنکم, تکملہ دفعہ سوم ہے, تکملہ دفعہ سوم 30 دفعہ کا تکملہ ہے. اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں, بات مان لیں, تو تم پھر ظلم نہ کرنا, نہ تلاش کرو ان پر بہانے, سبیلا پانا بہانے. اگر وہ بات مان لینا پھر مارنے کے بہانے نہ بناؤ. جیسے خامدوں کی عادت ہوتی ہے کہ خواہ بڑاس نکالنے کے لیے آ گیا, بھئی نمک کم ہے آج, روٹی کیوں نہیں ٹائم پہ, فلاں استری کیوں نہیں ہوئی, اور مارنا شروع کر دیتی ہے. اصل یہ بہانے نہ بناؤ, خواہ مارنے کے بہانے تلاش نہ کرو. علیہن سبیلا ان اللہ کان علیٰ کبیرہ. وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ ہے بلند باعتبار ذات کے, کبیر باعتبار صفات کے. یہ جو مار ہے نا وضربو ہننا,
اس کی ایک صورت تو نشوز ہے، وضربوہن مار کب سکتے ہو کہ وہ نافرمان ہوں اور حقوق ادا نہ کرتی ہوں. دوسری صورت کہ ہار سنگار نہ کرتی ہوں، ہار سنگار نہ کرتی ہوں. عورت پر ہار سنگار کرنا، نہانا اور اپنے آپ کو سنوارنا خامند کے لیے ضروری ہے. اگر ایک ایسی عورت ہے مہینے کے بعد غسل کرتی ہے، 2 مہینوں کے بعد کرتی ہے، اور اس کے قریب جاؤ تو دور سے پتہ لگتا ہے جیسے باڑے میں داخل ہوگی یا بدبو، اور اس طرح، یا ہفتے میں 1 دفعہ منہ دھوتی ہے اور منہ ہی کبھی نہیں دھویا، نہ کبھی کنگھی نہ کچھ، بال بھی بکھرے ہوئے، سمار بھی نہیں، تیل بھی نہیں، کوئی سرما شرما کوئی چیز نہیں ہے، تو خامند کا حق ہے کہ اس کی پٹائی کرے. بھئی میں نے تجھے بیوی بنا کے رکھا ہے، باندری بنا کے نہیں رکھا. اس لیے بیوی پر ضروری ہے کہ زبردست ہار سنگار کرے، روزانہ نہائے اور سرما شرما اور بہترین کپڑے، خوشبو، تاکہ خامند جب دیکھے تو خامند کہے سبحان اللہ. خامند کو دیکھتے ہی خامند کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اگر یہ کام نہیں کرتی تو بے شک مارو. وضربوہن ایک صورت ہے ہار سنگار نہ کرے. سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ ہاں. اور نمبر 2، بستر پر بلانے پر نہ آئے پھر بھی مارو. نمبر 3، نماز نہ پڑھے، نماز نہیں پڑھ رہی، حدود اللہ کو توڑ رہی ہے، پھر بھی مارو. اس پر کوئی نہیں مارتا. ہاں آج کل لڑائی ہوتی ہے سالن پہ نمک پر. ہاں روٹی جل گئی، برتن ٹوٹ گیا، اس پہ لڑائی ہے. اس پہ لڑائی کرنا بے وقوفوں کا کام ہے. جو لڑائی والے کام ہے اور مارنے والے نماز نہ پڑھے یا غسل نہ کرے، جب بغیر عذر شرعی کے باہر نکلے، کوئی شرعی عذر کے بغیر باہر جائے مار سکتے ہو. روح المعانی میں اس کی تفصیل ہے. چلو جی. وضربوہن ان اللہ کان علیا کبیرا.